اقامت دین کا مطلب مجموعی یا کلی مفہوم جو ہے اس کا یہ ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو قائم کرنا، قائم رکھنا، قائم کرنا اور قائم رکھنا، اگر نہیں قائم ہے تو قائم رکھنا، دین کے تمام شعبوں کو قائم رکھنا اور قائم کرنا اور قائم رکھنا، یہ اقامت دین۔ اقامت دین میں پورے دین کے جو شعبے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور ان شعبوں کو قائم کرنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور جو یہ دین کے جو شعبے ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کیونکہ ضروریات بڑھتی رہتی ہیں، وسائل بڑھتے رہتے ہیں، جو دین کے مستقل شعبے ہیں ان کی حفاظت اور قیام کے لیے، تو اس لیے دین کے جو شعبے ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اور اقامت دین میں ساری چیزیں مطلب نماز قائم کرنا یہ اقامت دین کا حصہ ہے۔ اور اس تاریخ میں جو ہے کوئی فقہا کا اختلاف نہیں ہے، شاہ ولی اللہ کے یہاں دیکھ لیں یا کسی اور کے یہاں دیکھ لیں آپ، مساجد کا قیام، ائمہ مساجد کی تنصیب، ان کے وظائف، مدرسوں کا قیام، یہ سارے اقامت دین کے حصے ہیں۔ جہاد کا جو ہے اس کا قیام، جیوش کا قیام، کیونکہ اس کے بغیر جہاد کیسے ہوگا، ان کی تنخواہیں دینا، یہ سب اقامت دین کا حصہ ہے۔ مثلا یہ کہ اصول فقہ جو ہے یہ پڑھنا، یہ بھی اقامت دین کا حصہ ہے۔ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں اصول فقہ نہیں تھی، لیکن یہ کہ بعد میں مدون ہوئی، تو یہ بھی اقامت دین کا حصہ ہے۔ صرف اور نحو یہ بھی اقامت دین کا حصہ ہے، کیونکہ وسائل ہیں، اس کے بغیر آپ قرآن کیسے سمجھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب نے جو میرا خیال ہے ازالۃ الخفا میں یہ علی میاں نے اس کو نقل کیا یہاں کتاب تاریخ دعوت عظیمت میں، جو خلافت کی تعریف کی ہے اس میں اقامت دین سے ہی کی ہے، اور خلافت کا مطلب جو ہے اقامت دین ہے، اور پھر جب خلافت اس عمومی الخلافت یا ریاست العامہ پھر تصدی اقامت دین، اقامت دین کے لیے کے کام کی تکمیل کے لیے جو ریاست عامہ ہوتی ہے اس کو خلافت کہتے ہیں، اور اقامت دین، اور پھر اقامت دین کی تعریف کرتے ہیں۔ اقامت دین کیا ہے، اور یہ جو تعریف کی ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں السٹریٹو تعریف، یعنی گنوار ہیں کہ یہ چیز اقامت دین ہے، بحیاء العلوم الدینیہ و اقامت ارکان الاسلام والقیام بالجہاد وما يتعلق به من ترتیب الجیوش، ما يتعلق به من ترتیب الجیوش والفرض للمقاتلة وإعطائهم من الفيء والقيام بالقضاء وإقامة الحدود ورفع المظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر نیابة عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اقامت دین کیا ہے؟ یہ اقامت دین کیا ہے؟ تو اس کی تعریف جو ہے وہ السٹریٹو تعریف کی ہے، یعنی وہ چیزیں گنوا دی ہیں کہ یہ اقامت تعریف ہے۔ جیسے مثلا کوئی آپ کو پوچھے روٹی کیا ہے، تو اس کو آپ نے روٹی کا ایک لوف جو ہے وہ اس کو دکھا دیا کہ یہ روٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روٹی اس میں محصور ہے، اس سے ایک مثال دے رہے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں روٹی ہیں۔ تو اقامت دین کی انہوں نے تعریف کرنے کے بجائے یعنی جنس اور نوع، اور جنس اور نوع اور فصل والی تعریف کرنے کے بعد، یا جنس اور فصل والی تعریف کرنے کے بجائے یہ السٹریٹو تعریف کی ہے کہ دین کیا ہے، اقامت دین کیا ہے، ان میں کیا علوم دینیہ کا احیاء، یہ اقامت دین ہے، ارکان اسلام کا قیام، یہ اقامت دین ہے، جہاد کا قیام، یہ اقامت دین ہے، اور جہاد کے جو وسائل ہیں جیسے مطلب ترتیب جیوش، لشکروں کی ترتیب، جنگ میں حصہ لینے والوں کے حصص و مال غنیمت میں ان کا حق، نظام قضا یعنی عدلیہ جو ہے یہ اقامت دین کا حصہ، حدود قائم کرنا، مظالم اور شکایات کا ازالہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو ادارے ہیں، یہ سب اقامت دین میں شامل ہیں۔ اور خلافت جو ہے ایک ادارہ ہے، ایک ریاست ہے عمومی جو اقامت دین کے کام کی تکمیل کے لیے وجود میں آئی ہے، یعنی اس کام کو مجموعی طور پہ دیکھتی ہے، اس کے پیچھے جو قوت ہے وہ خلافت کی قوت ہے۔ تو ان معنوں میں خلافت جو ہے ایک آلہ ہے اقامت دین کا، ان معنوں میں ریاست جو ہے ایک آلہ ہے قوت دین کا، ضروری آلہ ہے لیکن سفیشینٹ نہیں ہے۔ تو یہ ہے اقامت دین۔ اب سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جو اقامت دین ہے یہ فرض ہے